آج میں ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، وہ رقص کیا کرتی تھی اور اس کی آواز نہایت سریلی تھی، لیکن اس کو حلال و حرام پر کوئی توجہ نہیں تھی۔ شہر بصرہ کے مالداروں کے یہاں فسق و فجور کی کوئی ایسی محفل نہ تھی جس میں یہ عورت بلائی نہ جاتی ہو۔ ان محفلوں میں ناچ گانا کیا کرتی تھی، یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لڑکیاں اور عورتیں بھی ہوتی تھی۔ ایک روز اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایسے ہی محفلوں میں جانے کے لیے ایک گلی سے گزر رہی تھی کہ اچانک دیکھا کہ ایک گھر سے نالا و شعور کی آوازیں آ رہی ہے۔ اس نے تعجب کے ساتھ سوال کیا، یہ کیسا شور ہے؟ اور اپنی ایک سہیلی کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن بہت دیر انتظار کے بعد بھی وہ نہ پلٹی۔ اس نے دوسری سہیلی کو بھیجا، لیکن وہ بھی واپس نہ آئی۔ تیسری کو بھی روانہ کیا اور ہدایت کر دی کہ جلد لوٹ کر آنا۔ جب وہ گئی تو وہ بھی واپس نہ آئی تو اس نے بتایا، یہ سب نالا و فریاد بدکار اور گناہگار افراد کا ہے۔ شیوانا نے کہا، میں خود جا کر دیکھتی ہوں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی اور دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں اور اس یہ آیت شریفہ کی تلاوت کر رہے ہیں، جب آتش دوزخ ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آوازیں سنیں گے، اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں موت کی دہائی دیں گے۔ جیسے ہی شیوانا نے اس آیت کو سنا اور اس کے معنی پر توجہ کی، اس نے بھی ایک چیخ ماری اور کہا، اے واعظ، میں بھی ایک گناہگار ہوں، میرا نام اعمال سینا ہے، میں بھی شرمندہ اور پشیمان ہوں۔ اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ واعظ نے کہا، ہاں، تیرے گناہ بھی قابل بخشش ہے، اگرچہ شیوانا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا، وائے ہو مجھ پہ، ارے میں ہوں تو افسوس کہ میں کسی قدر گناہوں سے آلودہ ہوں کہ لوگوں نے مجھے گناہگار کی ضرب المثل بنا دیا ہے۔ اے واعظ، میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے بعد گناہ نہ کروں گی اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤں گی اور گناہگاروں کے محفل میں قدم نہیں رکھوں گی۔ واعظ نے کہا، خداوند عالم تیری نسبت بھی ارحم الراحمین ہے۔ واقعہ شیوانا نے توبہ کر لی، عبادت و بندگی میں مشغول ہو گئی۔ گناہوں سے پیدا ہوئے گوشت کو پگھلا دیا، سوز جگر اور دل کی طرف سے آہ و بکا کرنی تھی، ہائے یہ میری دنیا ہے تو آخرت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن اس نے اپنے دل میں ایک آواز کا احساس کیا، خدا کی عبادت میں مشغول رہی، تب آخرت میں دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں ہم مشغول رہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارا کام بنا دے گا۔